اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، سعودی عربیہ سے ایک بار پھر کچھ ایسی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ بطور مسلمان آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا کہ اسلامی دنیا کی قیادت کرنے والا سعودی عرب، جس کی سرزمین مکہ اور مدینہ کی وجہ سے انتہائی مقدس اور اہم ترین ہے، پوری دنیا میں جب بھی کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو مسلمانوں کی نظریں سب سے پہلے اسی سرزمین کی طرف ہوتی ہیں کہ شاید وہ ہمارے حق کے اندر بھی آواز بلند کریں۔ لیکن ماڈرنزم کے چکر کے اندر محمد بن سلمان نے سعودی عربیہ کا جو حال کیا ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور دوسری طرف ستم یہ ہے کہ اس کے خلاف بات تک کرنا نہ صرف جرم ہے بلکہ بغاوت سمجھا جاتا ہے، جس کی سزا قید یا سیدھا موت ہے۔ کئی بے گناہ عالم دین ایون کہ امام کعبہ بھی اس وقت اپنے حق بات کہنے کے جرم میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا تو دور کی بات، سعودی بادشاہ الٹا ان کی نسل کشی کرنے والے اسرائیل اور امریکہ کو ہر طرح سے راضی کرنے کے اندر مصروف ہے۔ سعودی اور اسرائیل کی دوستی، ان کی تجارت اور بیک ڈور ڈپلومیسی جو کہ پردے کے پیچھے چل رہی ہے، اس کے اثرات اب ہمیں واضح طور پر نظر آنا شروع ہو رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت بھی سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں تو آپ کو کسی بھی وقت اریسٹ کیا جا سکتا ہے اس جرم میں کہ اگر آپ اسرائیل کے ظلم کے خلاف کوئی بھی بات کریں۔ احتجاج کرنا تو دور کی بات، اگر آپ اس کے خلاف کچھ بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں تو فوراً سے آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر کسی شخص نے آج سے 10 سال پہلے بھی اسرائیل کے خلاف کچھ پوسٹ کیا تو اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے ظلم و ستم اور بربریت کے خلاف امریکہ بھر کی یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ مظاہرے اس قدر زیادہ ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو یہ بیان دینا پڑا کہ یہ پروٹیسٹ کرنے والے دراصل یہودی قوم کے دشمن ہیں جن پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد امریکن حکومت نے ان اسٹوڈنٹس پر کریک ڈاؤن شروع کیا، انہیں مارنا پیٹنا شروع کیا اور ہزاروں کو گرفتار کر کے جیلوں کے اندر بند کرنا شروع کیا، لیکن یہ مظاہرے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد یہ امریکہ سے نکل کر پوری دنیا خصوصاً یورپ کے اندر پھیل سکتے ہیں، کیونکہ ان ویسٹرن ملکوں کی حکومتیں اپنے لوگوں کو جو مرضی جھوٹی کہانیاں سناتی رہیں، جھوٹی تعویلیں دیتی رہیں، لیکن یہ لوگ تو جانور نہیں ہیں اور نہ ہی گھاس کھاتے ہیں، بلکہ یہ جیتے جاگتے انسان ہیں جو کہ دماغ سے سوچتے ہیں، اور ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی حکومتیں ان سے جھوٹ بول کر اس قتل عام کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اور دوسرا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا کی کوئی بھی خبر دنیا کے کسی بھی انسان سے چھپائی نہیں جا سکتی۔ چلو، غیر مسلموں کا مظلوم مسلمانوں کے حق کے اندر غیر مسلم ملک کے اندر احتجاج اور وہاں پر اسے طاقت سے روکا جانا یہ کسی حد تک سمجھ آتا ہے، لیکن سعودی عربیہ کا حکمران محمد بن سلمان ہر دن جو کچھ کر رہا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ یہ سعودی عربیہ کو آخر کہاں پر لے جانا چاہتا ہے۔ شاید یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہو کہ فلسطین کے مسئلے سے نمٹنے کے بعد وہ اس کی حکومت کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر بغاوت کر دیں، اور دوسرا، ان کی آپس کی تجارت اور پروفٹ کو کوئی نقصان نہ ہو، جو کہ غزہ کے اندر اسرائیلی فوج کو آئل کی سپلائی، کئی نیوم سٹی جیسے پروجیکٹس کے اندر یہودی کمپنیز کی انویسٹمنٹس، اور مستقبل میں یہ فائدہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامیکل کوریڈور کی صورت کے اندر اس کو ملنے والا ہے، جس کے اندر اسرائیل ایک مین پلیئر ہے۔ اربوں کی عیاشیاں بند نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح سے سعودی عربیہ کے اندر UK، امریکہ اور یورپی یونین کے ملکوں کو ویزا فری انٹری دی جا رہی ہے کہ وہ جب چاہیں عمرہ یا پھر گھومنے کے لیے سعودی عربیہ آ سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس مسلمان ملکوں کو ایسی کوئی سہولت نہیں دی گئی، یعنی آہستہ آہستہ ان دونوں مقدس جگہوں کو ٹورسٹ پلیس کے اندر بھی بدلا
جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کو یہاں پر روز کوئی نہ کوئی بلاگر یا ٹورسٹ جو کہ غیر مسلم ہے گھومتا ہوا نظر آئے گا، جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ محمد بن سلمان کا ایک گولڈن کلر کا ایک بہت بڑا اسٹیچو بنایا گیا ہے، جسے کرین سے اٹھا کر کہیں پر لگایا جا رہا ہے۔ دوستو یہ ویڈیو ایگزیکٹلی کس جگہ پر ریکارڈ کی گئی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا چلا، لیکن اسلام کے اندر کسی بھی مورتی کو بنانے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی عقیدت رکھنے سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہی چیزوں کی وجہ سے بعد میں لوگوں کے اندر شرک اور بت پرستی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور لوگ ان چیزوں سے اپنی عقیدتیں بڑھا بڑھا کر ان کو خدا بنا لیتے ہیں، جیسا کہ عربوں نے اسلام آنے سے پہلے کیا ہوا تھا۔ جن بتوں کو اللہ کے رسول نے توڑ توڑ کر اس پاک سرزمین کو پاک کیا، آج وہی کام یہ سعودی عرب کے حکمران 1400 سال بعد پھر سے دہرا رہے ہیں۔ یہ وہ سعودی عربیہ ہے اور یہ وہ مقدس جگہ ہے جو کہ اسلام کا گھر ہے، پیغمبروں کا گھر ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ہزاروں لاکھوں صحابہ کرام اور ان کی اولاد کی موجودگی کے اندر کیسے یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا، یہ کیسے ممکن ہوا کہ لوگ خوف کی وجہ سے اور اپنی جان جانے کے ڈر سے یہ سب کچھ دیکھتے رہ گئے اور اہل بیت اطہار کو ان کی نظروں کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آج خود کو اسی ٹائم کے اندر واپس جا کر سعودی عربیہ کی اس لبرلزم اور دین کی تعلیمات کا مذاق بنا کر اور انہیں تباہ کرنے پر اپنی زبان کھول کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج بھی انسان کی فطرت نہیں بدلی۔ یہ جان جانے کے خوف سے آج بھی وہی سب کچھ برداشت کر رہا ہے جو کہ 1400 سال پہلے کے بزدل مسلمانوں نے کیا تھا۔ کچھ پیسے سے بک گئے تھے اور کچھ جان کے خوف کی وجہ سے، اور کچھ کو علمی طور پر گمراہ کر کے گمراہی کی طرف دھکیل دیا گیا تھا۔ لیکن آج 1400 سال بعد بھی وہی سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ دوسری طرف آپ UAE کو دیکھ لیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک لفظ بھی بولنا تو دور کی بات، یہ ہندوؤں کے لیے اپنی سرزمین پر مندر بنانے کے اندر مصروف ہیں۔ ابو ظبی میں ویسٹ ایشیا کا سب سے بڑا مندر تعمیر کیا گیا ہے، اور دبئی کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زید ال نہیان نے اس مندر کے لیے 27 ایکڑ رقبہ بھی گفٹ کیا ہے، جس کا افتتاح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا۔ اور یہ مندر پنک سینڈ اسٹون سے بنایا گیا ہے جسے راجستھان سے منگوایا گیا تھا، جبکہ اس کا ماربل خاص طور پر اٹلی سے امپورٹ کیا گیا۔ یہ 108 فٹ اونچا، 262 فٹ لمبا اور 180 فٹ چوڑا ہے، اور ان سب حرکتوں کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کی سنت کو دنیا کی خاطر پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم، عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا۔ کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا۔ میں عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبیہ سے صاف ظاہر ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے اپنا امام نہیں بنایا۔ اور یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے کہ ان عرب ملکوں کے اندر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن طوفانی بارشیں اور قدرتی آفتیں بار بار ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر مسلسل وارننگ کیوں دے رہی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور دوسری طرف عرب کے یہ حکمران اپنی عیاشیوں کے چھن جانے کے ڈر سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ انہوں نے اب اپنے کرائے کے علماء سے پروپیگنڈا پھیلانا شروع کروا دیا ہے کہ امام مہدی جیسا کوئی امام اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جتنی بھی احادیث ملتی ہیں وہ سب موضوع اور ضعیف ہیں۔ اور یہ کرائے کے علماء اس بات کو بھی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ کسی امام مہدی کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں، تو صرف موضوع احادیث کی بنیاد پر امام مہدی اور دجال کے ظاہر ہونے پر یقین رکھنا ضروری نہیں۔ مزید یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر امام مہدی کا اتنا بڑا رول آخری زمانے میں ہونا ہوتا تو
ان کا ذکر قرآن پاک میں ضرور آتا، جبکہ یہ بات کرتے ہوئے یہ لوگ قرآن پاک کی اس آیت کو بھول جاتے ہیں جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہمارا نبی اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا، یعنی احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی اقوال موجود ہیں وہ دراصل اللہ ہی کا فرمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوا۔ دوستو اس بارے میں آپ سب کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں آخری زمانے کے ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔